تعالیٰ کی طرف سے تمام عقائد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، میں ان تمام کو اہل سنت والجماعت ایک دل و جان سے بغیر کسی شک شبہ کے تسلیم کرتا ہوں۔ عقائد و اعمال، ضرورت کے وقت گھر سے نکلنے کے دوران عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ سمیت کا پردہ میں شرعی سمجھتا ہوں۔ جناب الجبر و جناب الرضا کو شرع عام حرام سمجھتا ہوں۔ شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں، جیسے ڈارون کا نظریہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو جو آپ نے ملاحظہ کی ہے یہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کا واقعہ ہے، جس میں چند دن پہلے ایک سیمینار منعقد ہوا تھا۔ اس میں ایک بیالوجی کے پروفیسر کو بھی بلایا گیا تھا۔ مختلف پروفیسرز نے، مختلف اسکالرز نے، مختلف دینی علماء کرام نے اس سیمینار کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ان میں سے یہ پروفیسر صاحب بھی تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جو وہاں کا مقامی کلچر ہے یا جو مسلمہ اسلامی احکام ہے، اسپیشلی پردے کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے جو اسلامی عقائد ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ جو مناسب نہیں تھیں، جو اسلامی احکام کے مطابق نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف جا رہی تھی۔ تو سیمینار ختم ہونے کے بعد اس تقریر کو ایک ایشو بنا لیا گیا اس علاقے کے اندر۔ وہاں پر جو مقامی علماء اکرام تھے انہوں نے اس چیز کو بڑا ناگوار محسوس کیا اور اس پروفیسر کی اصلاح کے لیے ان کو بلایا گیا اور ان سے حلف نامہ لیا گیا اور باقاعدہ کہا گیا کہ جو چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر حلف نامہ باقاعدہ تحریری بھی دیا، تقریری بھی دیا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ جو نظریہ ڈارون ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کو میں اب نہیں مانتا۔ اسی طرح جو پردے کے متعلق بات کی یا خواتین کے حقوق کے متعلق جو انہوں نے اس طرح کی بات کی جو کہ اسلام کے مطابق نہیں تھی، تو وہاں پہ مقامی علماء نے ان کی اصلاح کر دی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس واقعے کو لے کر جو پاکستان کے لبرل حضرات ہیں وہ بڑا اس کو ایشو بنا رہے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں صدی کے اندر جس طرح یورپ میں کلیسا کی حکومت تھی اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنسدانوں کے اوپر اور صحافیوں کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں، اور جو بھی کوئی سائنسی تحقیق کرتا تھا، کوئی نیا نظریہ پیش کرتا تھا، نئی آئیڈیالوجی پیش کرتا تھا یا کوئی نئی تھیوری پیش کرتا تھا، تو کلیسا والے اس سائنسدان کے اوپر تشدد کرتے تھے۔ بعض ایسے سائنسدان تھے کہ جن کو انہوں نے سولی پر بھی لٹکا دیا تھا تاکہ جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ تو لبرل حضرات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی لوگ ہیں ان کا جو رویہ ہے بالکل وہ کلیسا کی طرح ہے کہ جو بھی سائنسی تحقیقات ہیں ان کے اوپر یہ پابندی لگا رہے ہیں، اور جو بھی کوئی سائنسی تھیوری پیش کرتا ہے تو اس کو یہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اسے معاشرے کے اندر بڑا ٹارچر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس کام سے باز آ جائے۔ دیکھیں، اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے۔ جو بھی شخص نئی نئی تحقیقات کرتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے لے کے آتا ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آج یورپ کے اندر جتنی بھی سائنسی ترقی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ دین اسلام کی ہی مرہون منت ہے کہ جب اندلس کے اندر یا ہسپانیہ کے اندر، غرناطہ کے اندر جب بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیاں تھیں تو یہ ویسٹ کے لوگ وہاں پہ مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھیں اور انہوں نے پھر سائنسی تحقیقات کرنا شروع کر دیں، اور آج یورپ جو بھی ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو شاید یورپ کے پاس بھی اتنی ٹیکنالوجی اور ترقی نہ ہوتی۔ تو اسلام کبھی بھی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، لیکن کوئی بھی شخص سائنس کی آڑ میں ایسی آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے، ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جو اسلام کے جو مسلمہ احکام ہیں اس کے برعکس ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو اسلام اس کو رد کر دیتا ہے۔ وہ کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ نظریہ ارتقاء ہو، ڈارون کا نظریہ ہو یا اینی ون کوئی بھی نظریہ ہو، اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ پہلے جانور تھا، بندر تھا، بندر کی یہ ترقی یافتہ شکل ہے، اور جو بندر ہے وہ پھر کسی اور جاندار کی ارتقائی شکل ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ پیچھے کہیں ایک چھوٹی سپی کے پاس لے کر جاتا ہے ڈارون کے، پہلے وہ سپی تھا، اسے ترقی کرتے 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 آج یہ انسان بنا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ اسلام نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ انسان کا شرف ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اور ڈارون خود مسلمان ہی نہیں تھا، اس کے نظریے کو لے کر آج کے لبرل لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت تو ہوگی کیونکہ یہ اسلامی احکام کے مطابق ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ایسی فضا ہموار کرنا، ایسا ماحول بنانا کہ پاکستان کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے مخالف ہیں، وہ ان کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں جس طرح کہ کلیسا پابندیاں لگا رہا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام الٹا حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن ایسی تحقیق جو اسلام کے مطابق نہ ہو اسلام اس کو رد کر دے گا، اسپیشلی ڈارون کا نظریہ۔ اسی طرح دیگر کئی ایک ایسی سائنسی تحقیقات ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اسلام اس کو رد کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی فضا ہموار کرنا بالکل مناسب نہیں۔